الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ وَأَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 تک کا درس ہو چکا ہے۔ 229 230 231 یہ تینوں آیت کریمہ طلاق کے مسئلے پر بڑی تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ واضح ہے۔ خصوصاً سورہ بقرہ کا آیت نمبر 228 جو ہے 229 جو ہے وہ 2 طلاق کے مسئلے کو ثابت کرتی ہے، اور 230 جو ہے وہ 3 طلاق کے مسئلے کو ثابت کرتی ہے۔ مطلب میں یہ لفظ بتانے جا رہا ہوں کہ مولوی اور ملاؤں کی 3 طلاق کا مسئلہ یہ مولوی ملاؤں کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے۔ آپ ٹی وی وغیرہ پر ڈیبیٹ وغیرہ دیکھ رہے ہوں گے دوسرے کے حوالے سے، یوٹیوب پر بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ خیر اس کو دیکھیے، ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ زمین کے قانون کو بدلا جا سکتا ہے، آسمان کے قانون کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اللہ کا جو دیا ہوا مسلم پرسنل لا ہے، شریعت ہے، اسلام ہے، قانون ہے، خصوصاً قرآن ہے، اس میں کسی بھی زاویے سے جب شک نہیں کر سکتے تو چینج کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، شک نہیں کرنا اس میں، چینج کرنے کیسے ہوتا؟ چینج تو انسان یقین کے بات کرتا نا، اور یہ اتنا با یقین کتاب ہے کہ شک کا آزو بازو گزر نہیں۔ پارہ نمبر 23 میں ایک آیت ہے، لاسٹ پیج میں، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ پارہ نمبر 24 کلاس میں سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 42 میں خود اللہ فرماتا ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ، کہ کسی بھی آزو بازو سے باطل اس کے پاس آ ہی نہیں سکتا۔ باطل بولے تو جھوٹ، جھوٹ اس کے پاس آ ہی نہیں سکتا۔ وجہ کیونکہ تنزیل من حکیم حمید، یہ اللہ حکمت والے اور تعریف والے کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ یہ کلام یہ بندے کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ حکمت والے کی طرف سے اتارا ہوا یہ کلام ہے۔ ایک دم آسان سے سمجھ گیا؟ کہنا یہ ہے کہ زمینی قانون کو بدلا جا سکتا ہے، کیونکہ زمین والے جو بنائیں گے وہ مخلوق ہے، اور مخلوق کو خود جب تغیرات لازم ہے، چینج ہونا لازم ہے، کیونکہ مخلوق حادث ہے، لیکن خالق ذات میں بھی قدیم ہے تو اس کا قانون بھی قدیم ہے۔ قدیم کا مطلب نہ مٹنے والا، چینج نہ ہونے والا، ختم نہ ہونے والا۔ لہذا
طلاق کا مسئلہ قرآن میں ڈیٹیل کے ساتھ پیش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس مسئلے کو کوئی چینج نہیں کرنا، یہ ہے کر سکتا چھوڑو نہیں کرنا، سکنے کی دنیا تو ہمارے لیے ہے، وہاں واجب دنیا کی طرف سے یہ قانون آیا ہے۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اے شوہروں جب اپنی بیویوں کو تم طلاق دے دو۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، ہنستے ہنستے بھی کبھی کبھی ایک جملہ بولتا ہوں، کیا آپ کی بیوی کو آپ کے والد طلاق دینے کا حق رکھتے ہیں؟ وہ ایک دم آسانی سے بتائی، نہیں رکھتے۔ ہماری بیوی کو ہمارا سسر طلاق دینے کا حق رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا۔ آپ کے باپ کو جب یہ اختیار نہیں کہ وہ آپ کی بیوی کو طلاق دے دے، یہ مودی حکومت کو کیسے اختیار ہے؟ باپ جو آپ کا مالک ہے نا جی، حدیث پاک میں آیا ہے انت ومالک لابیک، تمہارا مال اور تو یہ دو بھی تمہارے باپ کی ملکیت ہے۔ ملکیت بولے تو انہوں اگر یوز کرنا تو آپ سے اجازت نہیں لینا، آپ یوز کریں ان کا مال تو اجازت لینا، ایسے مالک ہے۔ تو ایسے مالک کو اللہ نے بیوی کو طلاق دینے کا حق نہیں رکھا، شوہر کو حق رکھا۔ مسلمان پھر پلس باپ پلس مالک، اتنی ذمہ داری والی شخصیت کو اللہ نے یہ حق نہیں دیا، وہ تو پہلے سے غیر مسلم ہے، پھر ہمارا باپ بھی نہیں، ہمارا کوئی ریلیٹو نہیں، پھر کس زاویے سے ہماری بیوی کے حوالے سے اس طرح کی بات کرنا؟ قانون بنانے کا مطلب یہی ہوا نا کہ تم اب طلاق دو، اب طلاق لینا ہے تو حکومت میں جانا، کیسے طلاق دینا، کیسے کیا کرنا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اس لیے بڑا افسوس ہوتا ہے، ایسا جاہل وزیر اعظم میری نگاہ نے تو نہیں دیکھا۔ باتیں کیے ہیں اس سے پہلے بہت سارے لوگ، لیکن کچھ نہ کچھ تھنکنگ ضرور رہتی، اچھی رہتی تھی، کچھ نہ کچھ لاجک صحیح رہتا تھا، لیکن یہ ایسا لاجک، ارے کم سے کم نمرود کی تو ہسٹری ان کے پاس ہوگی نا، نمرود کی ہسٹری ہوگی، فرعون کی ہسٹری ہوگی، نہیں تو کم سے کم قرآن پاک میں اس وقت کا تذکرہ موجود ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم سے کہا تھا میں بھی مردے کو زندہ کرتا ہوں، میں بھی مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ کہا کیسے؟ دو شخص کو بلایا، مشہور ہے، پارہ نمبر 3 میں سیکنڈ پیج میں دیکھیے آپ، بلایا، دو قیدی کو بلایا، ایک قیدی کو سولی پر چڑھانے کا آرڈر دے دیا تھا، اس کو کہا جاؤ تم کو میں نے آزاد کیا، اور ایک کو آزادی کا آرڈر دے دیا تھا، اس کو کہا اس کو مار دو۔ تو دیکھو جو مرنے والا تھا اس کو زندہ کر دیا میں نے، جو زندہ ہونے والا تھا اس کو مار دیا میں نے۔ حضرت ابراہیم ہنستے ہنستے بولتے بیوقوف کہیں گے، موت اسے کہتے ہیں جو نیچرلی طور پر سمجھ میں آئے کہ یہ موت ہے، اور حیات اسے کہتے ہیں جو نیچرلی طور پر سمجھ میں آئے کہ یہ حیات ہے۔ اللہ پاک کہ اس جلیل القدر نبی نے کہا رب وہ ہے جو پورب سے سورج نکالتا ہے اور پچھم میں ڈبوتا ہے، تو اگر رب ہے تو ادھر سے نکال اور ادھر ڈبو دے، مغرب سے نکال اور مشرق میں ڈبو دے۔ تو قرآن کہتا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو یہ جو نمرود تھا ایسا ہکا بکا ہو گیا۔ اللہ آگے فرمایا لا يهدي القوم الظالمین، اللہ یہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو خدا سے چیلنج کرنے والا، خدا سے اس کے قانون کو، وہ قانون ہی کو تو چیلنج کیا تھا، خدا کا قانون تھا مردہ زندہ کرنا، مردہ زندہ کرنا، زندگی عطا کرنا مشرق سے مغرب تک، یہ سب چیلنج اس نے کیا۔ تو ایسے ہی خدا کا قانون ہے طلاق کا مسئلہ، اب اس مسئلے پر مودی نے چیلنج کیا، کیا حاصل ہوگا آپ سوچ لیجیے۔ اس لیے میں ہر جگہ یہی کہہ رہا ہوں، مسلمانوں صبر سے کام لو، آزمائش ہے آپ کی، آپ چونکہ بے عمل ہو، نماز نہیں پڑھتے، واقعی ماں باپ کا ادب نہیں کر رہے ہو، حقوق کی پامالی کر رہے ہو، تو یہ تمہیں سزا دی جا رہی ہے، کیونکہ اگر تم پورے پابند رہتے تو تمہارے کو ایسا دن دکھایا نہیں جاتا۔ صحابہ کو کیوں نہیں ایسا دن دکھایا گیا؟ وہ بڑے پابند حضرات تھے، اس لیے آپ کو آپ کے کرتوتوں کی یہ سزا ہے، آپ کی بدعملی کی یہ سزا ہے کہ لو بی جے پی کو تم نے ووٹ دیا نا، لو تم نے الیکٹ کیا نا، لو صحیح ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں بھی ایسا ہے، اللہ پاک دیکھیے فرماتا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اے عورت مردو اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو تو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ اپنی مدت کو پوری کر لیں، 3 پیریڈس گزار لیں،
فلا تعضلوهن، تو انہیں روکے مت رکھنا، انہیں منع مت کرنا، ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف، کہ اگر کوئی اچھا رشتہ ان کو مل رہا ہے اور وہ شادی کرنا چاہ رہی ہے تو ان کو نکاح کرنے دو، تم روک نہیں سکتے۔ عرب والے ایسا کرتے تھے، طلاق دے دیے، پیریڈس کے درمیان لوٹا لیتے تھے، نہ شادی کرنے دیتے تھے اور نہ شادی کی خوشی دیتے تھے۔ تو اللہ پاک نے روک دیا، نہیں رکھنا ہے تو اچھے سے رکھو، نہیں تو اچھے سے چھوڑ دو، کسی اور سے وہ شادی کر کے اچھی زندگی کاٹے۔ تو کتنا رسپیکٹ دیا عورت کو اللہ نے، کتنی عزت دی اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ مردوں کو ڈانٹا، تم نہیں روکنا ان کو، دیکھا۔ اور یہاں ٹی وی پر کہہ رہی نہیں عورتوں کو جو ہے ظلم کیا جا رہا ہے، مولوی ملاؤں ظلم کر رہے ہیں، یہ مولوی ملا کی بات ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے اے مردوں تم کو آرڈر ہے مت روکنا۔ اللہ تعالیٰ مردوں کو ڈانٹ رہا کہ وہ کسی سے بھی شادی کر لیں، مگر کسی سے کب شادی کرے گی؟ جب طلاق ہوگی تب نا۔ طلاق نہیں ہوگی تو کیا ایک عورت کئی شوہر کو رکھ سکتی ہے؟ معاذ اللہ نہیں رکھ سکتی۔ یہاں پر بھی ایک مسئلہ آیا ہوا ہے کہ ایک عورت کئی شوہر کو کیوں نہیں رکھ سکتی، جب ایک مرد جو ہے کئی عورت کو رکھ سکتا، ایک مرد 4 شادی کر سکتا عدل و انصاف کے ساتھ، تو ایک عورت کو بھی اتنی طاقت ہے کہ وہ 4 کو کیوں نہیں رکھے؟ یہاں پر اسلام جو ہے ظلم کر رہا ہے عورتوں پر۔ تو حضرت سیدنا امام اعظم کے حوالے سے ایسی ہی بات آئی تھی، تو آپ نے فرمایا ایک گلاس لاؤ، بڑے پریکٹیکلی طور پر سمجھایا، ایک گلاس لاؤ۔ ایک گلاس منگوایا، منگوانے کے بعد کہا کہ سنو یہ خالی ہے، اب اس میں ایک پانی ڈالو، آب زمزم، میں ایسے سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ اور اس کے بعد کہا ایک کرشنا کا پانی ڈالو، ایک تنگا بھدرا کا پانی ڈالو، اور ایک اپنے گھر کا پانی ڈالو۔ یہ 4 پانی ڈالا آپ نے، صحیح ہے۔ اب اس کے بعد کہا کہ 4 کو الگ الگ کر کے بتاؤ۔ ایک برتن میں 4 پانی ڈالیں، ایک برتن میں 4 پانی ڈالیں، پھر الگ الگ کرنے کی بات آئی، کر سکیں گے آپ الگ الگ؟ نہیں کر سکیں گے، لیکن 4 بوتل لاؤ، 4 میں الگ الگ پانی ڈالو، تو سمجھنے میں کوئی پریشانی ہوگی کہ کس برتن میں کون سا پانی ہے؟ ایسے ہی مثال ہے ایک عورت کی کہ 4 عورت میں اگر شوہر نے اپنا پانی ڈالا تو آسانی سے وہ پہچان لے گا کہ کس کا بچہ ہے، اور ایک عورت میں اگر 4 مرد نے پانی ڈالا پہچان نہیں پائے گا کہ کس کا بچہ ہے۔ تو خوبصورتی تم محسوس کرو، تمہاری نسلوں کی بقا کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا کیا۔ تم کہتی ہو ہم پر ظلم ہوا، ظلم نہیں ہوا۔ اگر ظلم ہوتا تو تمہیں پیریڈس کے عالم میں بھی نماز پڑھنے اللہ تعالیٰ کہتا۔ ہم ناپاک ہو جاتے ہیں تو ہمیں کہتا ہے چل اٹھ، چل نہا، اور نہا کر فوراً نماز پڑھنے آ، ہمیں سونے نہیں کہتا۔ اور تو ناپاک ہو جائے تو 3 دن 7 دن 10 دن تک بالکل، اب تم کو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ سوئی رہو، آرام کرو۔ دیکھا پیریڈس کے عالم میں کتنی آزادی دی گئی ہے تمہیں۔ اس لیے عورتوں اپنی عظمت کو سمجھو، عورت اپنی عظمت کو نہیں سمجھ رہی ہے۔ اللہ پاک بس بچائے، ہماری عورتوں کی حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلا فتنہ بنی اسرائیل میں عورت ہی کا تھا، حضرت آدم کو عورت ہی نے، حضرت حوا نے ہی اکسایا۔ عورت ہی ہے ہر فتنے کی جڑ، اور عورت ہی ہے جو غوث کی ماں بھی ہے، سبحان اللہ، عورت ہی ہے جو نبیوں کی ماں بھی ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ اللہ پاک غوث پاک کی ماؤں کے صدقے میں ہماری ماؤں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ سنو کہ کسی سے اگر شادی کرنا چاہتی ہے مطلقہ طلاق شدہ عورتیں تو تم روکنا نہیں، عدت گزر جائے تو کسی سے بھی کر سکتی ہے، تم روکنا نہیں، اس پر ظلم ہوگا۔ تو روکنا ظلم ہے، طلاق دینا ظلم نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے؟ تو طلاق کے بارے میں اس لیے میں نے کہا تھا طلاق از دا سولوشن آف دی پرابلم بٹ ناٹ پرابلم۔ صحیح ہے؟ تو یہ پرابلم کا حل ہے، سولوشن ہے، پرابلم نہیں ہے۔ پرابلم تو اس وقت ہوتا کہ تم طلاق دیے، پھر تم نہ ان کو چھوڑ رہے ہو، نہ رکھ رہے ہو اچھے سے، عدت کے درمیان گزار لے رہے ہو، نہ خوشی دے رہے ہو بیوی کی، اور نہ ہی تم کسی اور سے خوشی دینے کے لیے چھوڑ رہے ہو اس کو۔ یہ قید کی زندگی یہ ہے۔ تو طلاق پرابلم کا حل ہے۔ آگے دیکھیے اللہ پاک فرماتا ہے ذالک یوعظ بہ، یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ وہ نصیحت کرنا چاہتا ہے، لیکن کس کو؟ میڈیا والوں کو نہیں،
من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اسے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا۔ کس عورت کو بلاؤ اور کہو اللہ کسے کہتے ہیں؟ واٹ از ڈیفینیشن؟ اللہ کی تعریف کیا ہے؟ اگر خدا کی قسم اسے اللہ معلوم ہوگا تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اللہ ہی ہے جو مالک یوم الدین ہے، اللہ ہی ہے جو قہار ہے، اللہ ہی ہے جو سزا بھی دیتا ہے جزا بھی دیتا ہے، اللہ ہی ہے جو ان بطش ربک لشدید، اس کی گرفت مضبوط ہے، اللہ ہی ہے جو بغیر پلر کے آسمان کو کھڑے، اتنا پاورفل ہے۔ ایسی سوچ اگر ہوگی اللہ کے بارے میں تو کبھی بغیر دوپٹہ کے وہ ٹی وی پر آ کر بیٹھے گی؟ اور اس اللہ کے قانون پر اس طرح انگلی اٹھائے گی کہ اسلام نے ظلم کا درس دیا ہے، طلاق کا مسئلہ ہی نہیں ہے قرآن میں، اس کا مطلب اسے قرآن بھی نہیں معلوم، اللہ بھی نہیں معلوم، بس بی جے پی نے اور RSS والوں نے اسے خرید لیا ہے، مسلمان کا نام دے کر کے ٹی وی پر بٹھا دیا ہے، بس ایک سوٹ کیس دوسرے دے دیا ہے پیسہ، بس خرید لیا ہے۔ اس لیے شہید مومن کو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ سنو، طلاق کا جو مسئلہ ہے، یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو یا رکھتی ہو اسے اللہ نصیحت کرتا ہے، مطلب جو بے ایمان ہے اسے نصیحت نہیں کرتا۔ تو میڈیا والوں کو کئی کو سمجھا رہے ہیں آپ، پہلے دیکھیے وہ مسلمان ہے یا نہیں، اور مسلمان، میں بار بار ایک جملہ بول رہا ہوں، شاہ رخ اور سلمان اور عامر وغیرہ کا نام نہیں ہے، مسلمان صحابہ کرام کا نام ہے، مسلمان غوث و خواجہ کا نام ہے، مسلمان یوسفین اور شرف الدین بابا کا نام ہے، مسلمان اللہ اور رسول کو ریئلٹی طور پر ماننا، حقیقت میں ماننے کا نام مسلمان ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ یہ ہندو سے شادی کرنے والا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ مشرک سے شادی کرنے والا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اسے پیش مت کرو، پیش کرنا ہو تو کوئی غوث کے غلام مفتی کو پیش کرو، خواجہ کے غلام مفتی کو پیش کرو، تب جا کر کے ہم کہیں گے کہ ہاں آپ نے ریئلٹی آف اسلام کو پیش کیا ہے۔ تم زرخریدوں کو پیش کر رہے ہو، جو وہ تو ریموٹ تمہارے پاس ہے، جو تم بولو گے وہی وہ چالو کرے گا، صحیح ہے؟ اس لیے خبردار خبر۔ اللہ آگے فرماتا ذالکم ازکی لکم اطہر، یہ نصیحت ایمان والوں کو اللہ پاک فرما رہا ہے، اور یہ نصیحت ان کے لیے بہت ہی صاف ستھری ہے اور بہت ہی پاکیزہ ہے۔ کتنا ایک اچھا اعلان ہے۔ اب آپ غور کر رہے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بچے کو آپ موبائل دیجیے، یہ تھا کیا، لیکن جب اس کو مطلب موبائل کا مالک سمجھاتا ہے بیٹا یہ بہت اچھا موبائل ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں، تو اچھا آپ دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، گارنٹر دے رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ تو اسی اللہ جو خالق ہے، مالک ہے، وہ فرما رہا ہے طلاق کے مسئلے کو ظلم کا مسئلہ مت بناؤ، طلاق کے مسئلے کو ظلم کا مطلب ایشوز مت بناؤ، یہ سیاسی ایشوز ہے، اس کو دھیان رکھیے آپ۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے یہ ایمان والوں کے لیے، ایمان والیوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، بہت ہی ستھری چیز ہے۔ اور سنو، ڈکلیئر کر رہا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ ایک چھوٹی سی مثال لو، کون سے گھر میں ماں باپ کو جھگڑا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے بیٹوں نے؟ صحیح ہے؟ کتنے بھی آپ چہرہ تقوی والا لے کر کے آپ آئیے، اگر ہم پوچھیں اب بھی اماں جھگڑا کرے گا تو آپ غصہ کر بولو کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ بات جو آپ کر رہے ہیں یہ صرف محبت میں کر رہے ہیں، حقیقت میں نہیں کر رہے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ باپ ماں جھگڑا کیے ہیں کہ نہیں، لیکن کیا ان کے جھگڑے کو آپ نے کبھی ایشو بنایا؟ کبھی کبھی جھگڑا جب زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ بول دیتے ارے ماں تم تو چپ رہو کم سے کم، بابا آپ تو چپ رہیے کم سے کم، اس طرح سے آپ کبھی کبھی بولتے ہیں، صحیح ہے؟ تو جھگڑے کو تم ظلم کا نام دو گے یار۔ چلتی پھرتی عورت سے ہمارے ابو جھگڑا کیوں نہیں کر رہے؟ چلتے پھرتے مرد سے ہماری ممی جھگڑا کیوں نہیں کر رہی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جھگڑا جو ہے اپنوں ہی میں ہوا کرتا ہے، غیروں میں نہیں ہوا کرتا۔ تو تم ظاہری جھگڑے کو، ظاہری اختلاف کو ظلم کا نام مت دو، جہاں پیار ہوتا ہے وہیں جھگڑا ہوتا ہے، محبت کی نشانی جھگڑا قرار دیا ہے۔ اسی لیے رسول نے فرمایا میری امت کا اختلاف رحمت ہے، میری امت کا اختلاف رحمت۔ اور اس سے بڑی بات اب کیا ہوگی آپ ذرا سوچئے، رسول پاک نے جن سے بھی شادی کی، معاذ اللہ رب العالمین، کیا وہ بیوقوف ہوں گی؟ بولیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا بیوقوف ہوں گی؟ ہرگز نہیں ہوں گی، عقل کی اعلیٰ بلندی پر فائز ہوں گی، صحیح ہے؟ اور جسے اللہ پاک نے سورہ احزاب میں آپ دیکھیے آیت نمبر 7 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ
نبی آخر الزماں کی ساری بیویاں امت کے تمام مومنوں کی ماں ہیں۔ امت کے تمام مومنوں کی ماں کا مطلب امت میں ابو بکر بھی ہے، امت میں عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، علی بھی ہے، غوث بھی ہے، امام اعظم بھی ہے۔ ہم ایک چھوٹی سی مثال دے رہے ہیں، نبی پاک نے حضرت عائشہ سے شادی کی نا، حضرت عائشہ حضور کی بیوی ہے۔ قرآن اس کو دیکھتے ہیں، قرآن کہتا ہے حضور کی بیوی امت کی ماں ہے۔ اب ابو بکر سے پوچھیں عائشہ کون لگتی ہے آپ کی؟ تو ابو بکر صدیق کہیں گے کہ وہ میری بیٹی ہے۔ اگر کہنا بھی ہوگا تو کہنا پڑے گا ان کو، پیدا تو میں نے بیٹی کیا ہے، حقیقت میں وہ میری ماں ہے۔ واہ، کیوں؟ شریعت محمدی نے درجہ عطا فرما دیا۔ دیکھا آپ نے، ایک باپ کو بیٹے کے درجے میں لا کر کے کھڑا کر دیا ہے، یہ مقام ملا ہے اسلام کی طرف سے عورت کو۔ باپ، کتنی بڑی عزت ہے عورت کی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور اسے ٹی وی پر ہمارے مفتی صاحب ماں محترمہ کا لفظ بھی بول رہے ہیں، پھر بھی وہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے۔ یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھ کے دل دکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو اسلام میں عورت کو درجہ کیا دیا گیا ہے، یہ اسلام سے پوچھو، مسلمان سے مت پوچھو۔ یہ قرآن سے پوچھو، مسلمان سے مت پوچھو۔ اور مسلمان سے بھی پوچھنا ہے تو علماء حق سے پوچھو، زر خرید مولویوں سے مت پوچھو۔ ہر ٹوپی اور داڑھی والا عالم نہیں ہوتا، عالم اسے کہتے ہیں جس کے اندر نبی کی محبت ہو، اللہ رسول کا ڈر ہو۔ پارہ نمبر 22 میں رب نے صاف فرما دیا ہے کہ میرے بندوں میں سب سے زیادہ میرا ڈر اور خوف رکھنے والے علماء حق ہوتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، میرے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے کون ہوتے ہیں؟ علماء ہوتے ہیں۔ ان کو اگر ڈر ہوتا تو اسلام پر اس طرح کی باتیں کرتے۔ لہٰذا اسکالر ہونا، پروفیسر ہونا، ریسرچر ہونا، لیکچرر ہونا، یہ سب اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمان ہونا پہلا تعلق ہے، اسلام کو فالو کرنا پہلا تھا۔ بلیور ہونا سب سے پہلا راؤنڈ ہے۔ اگر بلیور ہے پھر اسکالر ہے، تب ایکسیپٹڈ ہے، ورنہ ریجیکٹڈ ہے۔ صحیح ہے؟ اس لیے اس بات کو ہمیشہ دھیان میں رکھیے کہ جو لوگ یوٹیوب پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر یہ لوگ پر آ رہے ہیں، خاص طور سے چینلوں پر آ رہے ہیں اور بحث کر رہے ہیں اسلام میں کہیں بھی 3 طلاق کا مسئلہ نہیں، چلتے پھرتے اگر طلاق 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 بول دیے تو یہ مذاق ہے کیا؟ ارے تم کسے کہتے ہو؟ چلتے پھرتے کوئی اگر شراب پی لے تو شراب کا اثر نہیں ہوگا؟ چلتے پھرتے اگر کوئی زہر کھا لے تو کیا وہ نہیں مرے گا؟ تو دوڑتے دوڑتے زہر کھا لے تو مر جائے گا، دوڑتے دوڑتے طلاق دے دیے تو کہیں نہیں طلاق ہوگی؟ طلاق کوئی محبت میں نہیں دی جاتی۔ طلاق جب دو کے درمیان نباؤ نہیں ہوتی ممکن، تب جا کر طلاق کا مسئلہ آتا ہے۔ اب دونوں بہترین سے پیار محبت سے بریانی کھا رہے ہیں، اب اس وقت کیا کہیں گے؟ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں اس لیے طلاق دے رہا ہوں۔ طلاق دے رہا ہوں اور پیار کرتا ہوں، یہ دو اپوزٹ چیز ہیں۔ پیار کا مطلب ہے سینے سے لگانا، پیار کا مطلب ہے محبت سے پیش آنا، صحیح ہے؟ تو طلاق کہتے ہی ہے اس کو جو چلتے پھرتے پہلو پر واقع ہو جائے، غصے میں واقع ہو جائے، جھگڑے میں واقع ہو جائے، نزاعی صورت ہو، اختلافی صورت ہو، انبن کی صورت ہو۔ ارے جب وہ صوفہ سیٹ پہ بیٹھا رہے گا، دونوں محبت سے بات کرے گا تو کہیں کو طلاق کا مسئلہ ہے؟ طلاق تو بازار ہی میں دینے کا پہلو اگر غور کرے گا، بازاری سوچ ہی اگر ہوگی تو طلاق کا مسئلہ آئے گا۔ اب اس کو مذاق کا مسئلہ بنایا جا رہا ہے کہ نہیں چلتے پھرتے طلاق دے دی تو ہو جاتا کیا؟ ارے چلتے پھرتے ہم آپ کو ماریں گے تو چوٹ نہیں لگے گی، خالی ہم مہذب سے کرسی بھی ماریں گے تو چوٹ لگے گی آپ کو؟ ایسا کیسے؟ یہ کون سا لاجک ہے؟ یہ کون سی تھنکنگ ہے؟ یہ بیوقوفی ہے، مطلب اسلام کو نہیں سمجھ رہے۔ اسی لیے یاد رکھیے، اب جیسے ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، کتنے پنکھے چل رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، صحیح ہے؟ مسجد کے باہر والوں سے پوچھیں مسجد میں کتنے پنکھے چل رہے ہیں تو کیا بولیں گے؟ بتا پائیں گے؟ وہ نہیں بتا پائیں گے۔ تو مودی جی ان سے کہیے آپ کہ تم اسلام میں تو پہلے داخل ہو، تب معلوم ہوگا کہ اسلام میں کیا کیا ہے، کیسا کیسا ہے۔ تو اسلام کے باہر سے بات کر رہے ہو کہ طلاق کا مسئلہ غلط ہے، اس کا مسئلہ غلط ہے، اس کا مسئلہ غلط ہے۔ انٹری ان اسلام فرسٹ، پہلے اسلام میں داخل ہو، پھر آپ کو اسلام کہے گا کہ سلامتی اسی کے اندر ہے، کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ ارے جو اسلام چمچ سے کھانے کو منع کر رہا ہو، ڈاکٹر سے حکمت پوچھ کہ چمچ سے کھانے اور انگلی سے ہاتھ سے کھانے میں کیا فائدہ ہے، وہ صاف کہے گا
کہ کیٹانو مرنا ہو تو ہاتھ دھو کر کے سنت طریقے سے کھاؤ، انگلی چاٹو، ہاضمہ کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ سنت پر عمل کرو گے آٹومیٹک ہضم ہو جائے گا کھانا۔ تو اسلام کے اندر داخل ہو تو ایک چھوٹی چھوٹی چیز میں بھی سلامتی نظر آئے گی، چھوٹی چھوٹی چیز میں بھی خوبصورتی نظر آئے گی۔ اس لیے باہر والوں کو آپ اس کو بس رہنے دیجئے، باہر ہی رہنے دیجئے، دعا کیجئے۔ رات میں بھی جلسے میں ایک جملہ کہا میں نے، مودی جی آپ کو دعوت ایمان ہے، آئیے، اور شرطیہ 1 مہینہ تک آپ مجھ کو ٹائم دینا۔ 1 مہینے کے اندر اگر اسلام کے مسئلے میں کوئی بھی مسئلے کو آپ اٹھائیے، اس کے پورے ڈیٹیل تہ تک آپ جائیے، اگر آپ کو سمجھ میں اس میں سلامتی نہ آئے تو آپ پھر کنورٹ ہو جانا، ہم دعوت دیتے ہیں۔ لیکن پہلے آپ آئیے، ہم آپ کو دعوت دیں گے تب نہ کھانا کھلائیں گے یار۔ ہم کھانا بنا لیے ہیں، دعوت کسی کو دیے ہی نہیں تو کھانا سڑ جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اسلام میں پہلے داخل ہوئیے، تب اسلام کی خوبصورتی بتائیے۔ ابھی شادی نہیں کی اور بول رہے میری بیوی بڑی خوبصورت ہے، عجیب بات ہے، ایسا کیسے ہوتا؟ یہ ایک دم نون سینس ہے، بالکل دماغ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ تو آپ بتائیے۔ اچھا ایک بات اور، سپریم کورٹ سے بھی یہ بات کو یاد رکھیے گا، سپریم کورٹ سے بھی یہ آپ کیجئے، کمنٹ کیجئے اس یوٹیوب کے نیچے جو ہے ویڈیو میں کمنٹ کا لفظ آتا ہے نا، اس میں کیجئے سپریم کورٹ والے عدالت عظمیٰ سے ایک گزارش کیا ہے کہ قرآن پاک آپ سپریم کورٹ میں کیوں رکھے ہیں؟ کیوں رکھے؟ مجرم کو سچ بولنے کے واسطے نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا قرآن پوتر کتاب ہے، قرآن عظمت والی کتاب ہے، قرآن مسلمان کا پرسنل لا ہے، قرآن اسلام کی شریعت ہے، محمدی شریعت ہے، صحیح ہے؟ تو جب آپ خود سمجھتے ہو کہ قرآن شریعت ہے اور اس پر ہاتھ رکھنے کے بعد مجرم بھی جھوٹ نہیں بولتا، سچ کہتا ہے، تو آپ ذرا سینے پر ہاتھ دھر کے بتائیے کہ قرآن پاک میں طلاق ہے نا؟ قرآن پاک میں طلاق ہے، اب ون سائڈڈ کیوں فکر رکھ رہے ہو؟ ایک آیت، اسے آیت نمبر 35 کو بتایا ہے، 35 میں ہے کہ نہیں طلاق دینے سے پہلے دونوں جنے بیٹھے۔ اب آپ بتائیے، ایک دم چھوٹی سی مثال، ابھی بارش کا مسئلہ آپ دیکھیں نا، کسی کا گھر میں پانی آنے کے لیے پہلے پانی وارن کرتا ہے کہ میں آ رہا ہوں، اچانک گھس گیا نا، کتنے لوگ مر گئے، بہہ گئے، صحیح ہے؟ آٹو والے بہہ گئے، 2 ویلر والے بہہ گئے، سب تو سنیں نا آپ اس پہ، کیا ان کو اگر وارن کرتا تو وہ بچتا کہ نہیں؟ کہ بچتا؟ آپ بتائیے، آپ بتاؤ اگر 2 بیوی اور شوہر بیٹھے ہو، دونوں کے درمیان جھگڑے ہو گئے تو اب یہ دونوں کیا کہیں گے؟ رکو، طلاق دینے سے پہلے چلو دونوں کو بولتے ہیں، اپنے خاندان کو بولتے ہیں، اپنے خاندان کو، ارے غصہ اتنے چرم پر ہے، وہ کہاں سے بولیں گے؟ وہ بولیں گے غصے کے عالم میں۔ اگر وہ کنٹرول میں رہتے تو وہ جھگڑا ہی نہیں کرتے، پہلے ہی اپنے گھر والوں کو بٹھاتے، صحیح ہے؟ اسی کو قرآن میں آیت نمبر 35 میں مسئلے کے حل کے لیے بٹھانے کی کہا ہے، لیکن آیت نمبر 34 میں ذکر ہے کہ عورت اگر نیک ہوگی تو یہ مسئلہ ہی نہیں آئے گا، اور اگر نیک نہ ہو تو شوہر کو کہا گیا ہے تم حاکم ہو، ان کو سمجھاؤ، ان کو قرب سے دور رکھو، نہیں مانے تو پیٹو۔ اب بتاؤ، وَاضْرِبُوهُنَّ آیت نمبر 34 میں۔ تو اب اس میں کمنٹ کرتے وقت جب شازیہ علمی یا کوئی عورت بول رہی ہے 35 میں ہے، تم دیکھو مولوی صاحب تمہارے کو علم نہیں ہے، تمہارے کو علم نہیں ہے، ایسا چلا رہی ہو، تمہارے کو علم نہیں ہے، تمہارے کو علم نہیں ہے، تو اب آپ کہیے میڈم ٹھیک ہے مولوی صاحب کو علم نہیں ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں آپ نے جو 35 کہا ہے، مگر 34 میں آپ دیکھو، آپ دیکھو، آپ دیکھو، 4-5 مرتبہ آپ دیکھو، لکھو اس میں 34 میں دیکھیے، عورتوں کو رب مارنے بول رہا ہے جس قرآن کی تم بات کر رہے ہو۔ شوہر ذرا سی صرف چیخ دے، چلا دے تو تم اتنی بڑی ایشو کو مارے گا تو کیا کرو گی اور بتاؤ تو؟ اور اللہ فرما رہا وَاضْرِبُوهُنَّ، ضرب بولے تو مارنا۔ اب آپ بتائیے، لیکن مارنے کا ایک اور طریقہ بتا دیا ہے، چہرے پہ مت مارنا۔ کیا کہنا، سبحان اللہ، چہرے پہ مت مار، دیکھا تو مطلب یہ کہ اسلام جو ہے سولوشن آف دی آل پرابلم، اینی پرابلم، صحیح ہے؟ سارے پرابلم کا حل ہے اس کے اندر، چاہے کوئی پرابلم۔ اس لیے اسلام کے اندر دیکھو، یہودیوں کی طرح 35 تو دیکھ لیے، 34 کو چھوڑ دیے۔ تو ایسی سوچ آج جنم لی ہوئی ہے، آپ اس کو محسوس کرنا، اور مردوں عورتوں سب کو گھر میں جتنی بھی اگر کہیں دیکھ رہی ہیں عورتیں اگر افیکٹڈ ہو رہی ہیں، ان کو صاف کہیے 60 سال تک جیو گی نا، 20 سال گھر میں، 20 سال شوہر کے یہاں، 20 سال بہو وغیرہ کے ڈانٹ ڈپٹ میں، 60 سال 70 سال جیو گی نا، بس نا، یہی تو زندگی ہے۔ لیکن جب قبر میں جاؤ گی
تو اللہ تعالیٰ تجھ سے یہ نہیں پوچھے گا 2014 میں یا 2016 میں کس کی حکومت تھی، تجھ سے پوچھے گا تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تو محمد کے بارے میں کیا کہتی تھی. دیکھا فرسٹ اب شروع ہو گیا. یہاں کامیاب تو پھر آپ جا کر کے آخرت تک کامیاب، حشر تک کامیاب، میدان محشر میں کامیاب، پھر جنت تک کامیاب. تو تم 60 سال کی زندگی میں اپنی ریگولر کی زندگی اور ہمیشگی کی زندگی کو خراب کیوں کر رہی ہو؟ آپ ذرا ایک جواب دے دو کہ آپ کی دادی پردادی لکڑدادی آدم تک چلی جاؤ، جب مرنے والی مر جاتی ہے تو لوٹ کر کبھی آتی ہے؟ تو وہ زندگی ریگولر ہوئی نا. اور یہ ختم ہونے والی زندگی، دی اینڈ والی زندگی کے لیے تم یہ حق مانگ رہی ہو کہ نہیں یہ ظلم ہو رہا ہے، ہم کو جاب کرنے نہیں دیا جا رہا، ہم کو ساتھ ساتھ بیٹھنے نہیں دیا جا رہا. نہیں نہیں نہیں، یہ اسلام نہیں ہے. کامیاب عورت صحابہ کی عورت ہے، کامیاب عورت نبی کی بیویاں ہیں. جو مقام جو ملا ہے عورتوں کو، ان عورتوں کو سامنے رکھو گی آٹومیٹک سمجھ میں آ جائے گا. تم مرنے کو تکلیف، نہ کھانے کو تکلیف سمجھ رہی ہو، فائنینس کی کمزوری کو تکلیف سمجھ رہی ہو. 3 دن تک، ارے بڑے آدمی چلو ٹھیک ہے، 3 دن تک بیمار زین العابدین ہسپتال میں ہونا چاہیے تھا، لیکن کربلا میں ہے شریعت کی بچاؤ کے لیے. ہاسپٹل میں ہونا چاہیے نا جب بیمار ہے زین العابدین. اور کتنا چاہیے ان کو انرجی بیمار کو، آپ سمجھ سکتے ہو. 18 مہینے کا، 6 مہینے کا علی اصغر، کیسا دودھ چاہیے. اور جب تک پیے گی کھائے گی نہیں تو دودھ کہاں سے ماں کو اترے گا؟ بتائیے کہاں ہونا چاہیے اس کو، کتنی انرجی کی ضرورت ہے. لیکن نہیں. اچھا یہ سارے منظر کو 50 سال پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول پاک کو بتا دیا تھا کہ نواسے کو شہید کرے گی آپ کی امت، لیکن پھر بھی کوئی تدبیر نہیں کیا. آج آپ کو کوئی وارننگ دے دیتا ہے، دیکھ لے باز آ جا، ورنہ خالی اتنا بول دے آپ کو فون میں تو فوراً جا کر کے آپ FIR درج کرواتے ہو، مجھے وارننگ دیا ہے، مجھے دھمکی دیا ہے، جان کا خطرہ ہے میرے کو. اور وہاں 50 سال پہلے ان کو شہید کیا جائے گا، نبی نے کوئی تدبیر نہیں کیا. اے اللہ اگر تو راضی ہے تو ہم بھی راضی ہیں. تو اپنی سوچ میں اگر کوئی بات آئے یا نہ آئے، عورتوں کو کہو نہ سمجھے نہ سوچو، بے سوچے سمجھے تم نے اللہ رسول کو مان لیا ہے. اور جب پہلے والے یہی سوچ کر کے کامیاب ہو گئے تو تم کو کامیاب لوگوں کو آئیڈیل بنانا ہے، تب کامیاب ہو سکتے، نہیں تو نہیں ہو سکتے. صحیح ہے. اسی کو اللہ فرمانا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جو جانتا ہے تم نہیں جانتے. دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو صحیح فکر کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے. ہمارے گھر بار کی عورتوں کو، بچیوں کو، ماؤں کو عصمت و عزت کے اعتبار سے حفاظت فرمائے. ہم سب کو نیک بنائے، ایک بنائے، متحد و متفق رہ کر جینا نصیب فرمائے. سب کی خواہشوں کو، آرزوؤں کو پوری فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.